آئیں ذرا تاریخ کی طرف اب دہراتے ہیں. یہ ہے البدایہ والنہایہ، تاریخ کی کتاب ہے امام ابن کثیر کی. اب انہوں نے 2 سے 3 مقامات پر صحابہ کرام کے متعلق احد کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون سے صحابہ، کون کون موجود تھا. اب یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 411 ہے، مقتل ابی بن خلف ہے. اب یہاں پر امام ابن کثیر نے یہ البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تشریف فرما ہوئے اور ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے لیکن نہ چڑھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھے؟ معہو ابو بکر صدیق. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ معاذ اللہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، یہ ہم ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھا دیں. یہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی، کیا ابو بکر صدیق و عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ و علی بن ابی طالب و طلحہ بن عبید اللہ و زبیر بن عوام والحارث بن سما. اب یہاں پر جو ہے یہ سارے صحابہ کن کے نام لے رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام. یہ سارے صحابہ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. یہ ہے البدایہ والنہایہ. اسی طرح یہ البدایہ والنہایہ نے بھی وہی روایت جو بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ساری روایت یہاں پر البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود ہے. اسی طرح اگلے مقام پر یہ سیرت ابن ہشام ہے اور یہ بڑی پرانی سیرت ہے. یہ بھی جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں، فرماتے ہیں فقاتل عمر بن الخطاب ورہۃ من المہاجرین حتی اہبطوہم من الجبل. اب یہ اس کا صفحہ نمبر 390 ہے اور یہ دار ابن حزم کا چھاپا ہے. اچھا، یہ میں چھاپا اس لیے بتاتا ہوں، پھر وہ کئی مجھے کالیں کر کے کہتے ہیں کہ جی کون سے چھاپے سے آپ نے حوالہ دیا تھا، اس لیے میں ذرا چھاپا، یہ دار ابن حزم کا چھاپا ہے، یہ ایک ہی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 390 ہے. اب وہ فرماتے ہیں فقاتل، جب سارے وہ مشرکین حد چڑھ گئے نا، اب کہا حضرت عمر کہاں تھے؟ کہتے ہیں کہ فقاتل عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ جنگ کی اور پہاڑ پر جو کافر چڑھے ہوئے تھے لڑتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے ان کافروں کو حضرت عمر فاروق اعظم نے جنگ احد کے دن جو ہے وہ وہاں سے نیچے اتارا. کس نے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک نہیں، یہ اگلے مقام پر بھی حضرت عمر کا ذکر، اس سے اگلے مقام پر بھی حضرت عمر کا، 3 مقام پر یہ سیرت ابن ہشام میں حضرت عمر کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں جو ہے وہ موجود تھے. اسی طرح یہ تاریخ طبری ہے، جلد نمبر 2، یہ اردو ہے، عربی بھی ہے ہمارے پاس لیکن اردو میں اس لیے لایا ہوں تاکہ اکثر ان کے پاس حوالے اردو کی کتابوں کے ہوتے ہیں. میں نے کہا چلے ہم اردو میں ہی دکھا دیتے ہیں کہ اردو والی کتابیں بھی جا کے ان کے لیے پڑھنا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ صفحہ نمبر اس کا 184 ہے، یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے اردو والی. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ابی بن خلف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ. اب کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ آپ کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درے کی طرف چلے. آپ کے ہمراہ علی بن ابی طالب، ابو بکر بن ابی قحافہ، عمر بن خطاب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور حارث بن سما مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ تھے. یہ تاریخ طبری. اگلا حوالہ یہ ہے طبقات ابن سعد، جس کو طبقات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. یہ طبقات ابن سعد میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کون کون موجود تھا اور کون کون موجود نہیں تھا. اب یہاں پر دیکھیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ثابت قدم رہے کہ ہٹتے نہ تھے، اپنی کمان سے تیر پھینک رہے تھے، جب ختم ہو گئے تو پتھر مارنے لگے۔ ہمراہ اصحاب میں سے 14 آدمی کی ایک جماعت ہی ثابت قدم رہی، جن میں 7 مہاجرین بشمول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور 7 انصار میں سے تھے، انہوں نے مدافعت کی۔ انہوں نے کیا کی؟ مدافعت۔ اب جو رافضی جو حوالہ دیتے ہیں نا، اور مختلف کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، ان میں سے ایک کتاب میں یہاں لایا ہوں، وہ ہے تفسیر طبری۔ کیا؟ یہ تفسیر طبری کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کا دفاع ایسے ہوتا ہے، دلائل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ۔ یہ تفسیر طبری ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 جو ہے وہ 55، اس کے اندر انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، حدثنا ابو ہشام الرفاعی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش۔ اب یہ یہاں پر حدیث مبارکہ ذکر کر کے، قرآن کی آیت ذکر کر کے، حضرت عمر فاروق اعظم کے متعلق لکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ایسے دوڑ رہا تھا جیسے جنگلی بکری دوڑتی ہے۔ اچھا، یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دوڑنا، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ سیرت ابن ہشام کا حوالہ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم پہاڑ پر چڑھ کر کیا کر رہے تھے؟ مہاجرین کی جماعت کے ساتھ مل کر پہاڑ پر چڑھ کر احد کے دن مشرکین کو مار مار کر کیا کر رہے تھے؟ نیچے اتار رہے تھے۔ رافضیوں کو اس کا معنی ہی سمجھ میں کوئی نہیں آیا۔ صحابہ کے بغض میں یہ نامراد ایسے اندھے ہو گئے ہیں، ایسے اندھے ہو گئے کہ ان کو روایت سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ ایک تو یہ روایت بیان کرتے ہیں، اب سنیں ذرا روایت کی کیا حیثیت ہے۔ اس میں جو پہلا راوی ہے نا، ابو ہشام رفاعی، کون؟ ابو ہشام رفاعی، ان کے متعلق یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی شدید ضعیف ہے۔ امام بخاری اس کے متعلق کہتے ہیں، قال البخاری رأیتم مجتمعین علی ضعفہ، کہ میں نے محدثین کی ایک جماعت کو دیکھا جو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ راوی شدید ضعیف راوی ہے۔ اور جب راوی شدید ضعیف ہو جائے، روایت مردود کہلاتی ہے۔ مردود روایتیں بیان کر کے صحابہ کرام کے اوپر تان کرتے ہو، ہم بیٹھے ہیں تمہارا کچا چھٹا کھولنے کے لیے۔ یہ راوی شدید ضعیف ہے جس کی روایت یہ رافضی بیان کر کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ پھر کتاب الطبقات الکبیر کا حوالہ دیتے ہیں، روایت ایک ہی ہے، وہ آگے میں سناتا ہوں۔ دلائل النبوہ کا حوالہ دیتے ہیں، البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیتے ہیں، الاصابہ فی تمییز صحابہ، مسند ابی داؤد طیالسی، تفسیر کبیر، تفسیر طبری، مستدرک للحاکم، کنز العمال اور تاریخ الخلفاء۔ اب روایت کیا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سارے صحابہ منتشر ہو، کنت اول من فاء یوم احد، میں پہلا وہ شخص تھا، جب سارے منتشر ہو گئے میں پہلا بندہ تھا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا بھاگتا تو وہ ہے جو واپس ہے نہ آئے، جو بھاگ جائے وہ واپس ہے نہیں آتا۔ ان ساری روایات کو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر لکھ کر یہ لکھا حضرت عمر بھاگ گئے، حضرت صدیق اکبر بھاگ گئے، دیکھیں حضرت صدیق اکبر خود اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں فا کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب منتشر ہو گئے، میں نے حضور علیہ السلام کو اکیلا دیکھا تو سب سے پہلے حضور کا دفاع کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں سب سے پہلے آگے آیا۔ بھائی اگر بھاگ ہی گئے تھے تو پھر واپس آنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ جو بھاگ جائے وہ واپس نہیں آتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تو فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میں نے آقا مصطفیٰ کا دفاع بھی کیا۔